آپ ان کو سکھا رہے ہو کہ ہم اگر نسلیں تو آج ہے اقتدار کل ختم ہو جائے گا، لیکن بغیرتی کے ساتھ حاصل کیے جانے والا اقتدار وہ قابل قبول بھی ہے، وہ جائز بھی ہے، اور آپ اپنی اگلی نسلوں کو، اپنے فالوورز کو اس غلط راستے پہ ڈال رہے ہو جو نہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے، نہ ملک کے لیے سوٹیبل ہے، نہ قوموں کے لیے سوٹیبل ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ کاش کے لوگ سچ بولنا شروع کریں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آج وقت ہے، وہ سچ اگر کسی نے بولنا ہے اس کو پروٹیکشن دیں، اس سچ بولنے والے کو بلائیں عدالت میں، اس سے ثبوت لیں، اور اس سچ کے بدلے میں اس کو عبرت کا نشان نہ بنائیں، اس کو اپریشیٹ کریں کہ کوئی تو سچ بولا، کوئی تو اٹھا، تو صرف وہ واحد تھوڑا ہے، پوری دنیا بول اٹھی ہے، آج سارے لوگ بول اٹھے، وہ ساری سیاسی جماعتیں جو اس فراڈ اور ڈکیتی کا حصہ نہیں ہے وہ سب بول رہے ہیں۔ تو کم سے کم سچ بولنے والوں کو اتنی اپریسیشن ہمیں قوم دے، ہمارے صحافی دے، ہمارا ادارے دے کہ یار کسی نے سچ بولا ہے تو ہمیں کم سے کم ان کو اپریسیشن دے۔ اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں میں اور ایڈ کر دوں گا تاکہ پھر آپ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں۔ یہ جو مریم اور انزید نے پریس کانفرنس کر کے الیکشنز کو متنازع بنانے کی سازش یہ لوگ کر رہے ہیں، اور جو کل بھی کیس لگا ہوا ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں باقی ہوئی رہی، یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کی طرف جایا جائے اور پھر ہم وہ فراڈ شروع کریں جو الیکشن ڈے سے شروع ہوگا اور آگے جائے گا، حالانکہ یہ نظر بھی نہیں آئیں گے اگر دوبارہ الیکشن ہوا، یہ کسی جگہ جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آپ کو یاد ہے یہ کیا کہتے تھے، ساری گل ہو گئی ہے، اور جنہوں نال گل ہو گئی ہے وہ خود منہ دکھانے کا قابل نہیں ہے۔ آج ہماری عوام سے گل ہو گئی ہے، ہماری بات عوام سے ہوئی ہے، اور عوام اس لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ اور اس سے آگے میں ایک اور بات، مجھے پتا چلا کہ شیر افضل محمد کے گھر رات کو چھاپا پڑا ہے، یہ بہت زیادتی ہے، میں شدید اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ اداروں کو، پولیس کو، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو چاہیے کہ ان حرکتوں سے باز آئے، اس لیے کہ ہمارا بنیادی جمہوری حق ہے ہم اپنے پرامن مظاہرے کریں، پروٹیسٹ کریں، ہم اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں، خواہ کوئی بھی ہمارے پیچھے ورکر کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو ہم پرامن جدوجہد کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اور آج عمر ایوب صاحب نے بتا دیا آپ کو، انشاءاللہ ہم وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور پشاور میں 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کرانے کی کوشش کی گئی، ایک شخص باہر فائرنگ کرتا ہوا نظر آیا ان کے جلسے کے بعد، جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ قوم کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہاں کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس انشاءاللہ جو کل کیس لگائے ہم ان کے پاس جائیں گے، اور میرا خط بھی میں ان کے پاس پیش کروں گا، اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا فرض ہے کہ آج کی سچویشن میں آپ سو موٹو نوٹس لیں یا پٹیشن کی صورت اڈاپٹ کریں، اور اس پہ آپ قانون کے مطابق جوڈیشل انکوائری کریں، اور اس وقت تک صاف اور شفاف انکوائری مکمل ہونے تک چیف الیکشن کمشنر کو سائڈ لائن کر دینا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کے لوگوں کو جن کے خلاف کوئی ایویڈنس آ جائے، جیسے میرے کیس میں صریحاً اور واضحاً مس کنڈکٹ نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں الیکشن کمیشن کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب ایک طرف آپ سٹے دیتے ہو، دوسری طرف ریٹرننگ آفیسر سٹے دیتا ہے، اور پھر بھی آپ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے، تو یہ کیا آپ کے سٹاف کا مس کنڈکٹ ہے، یا آپ کا اپنے سٹاف پہ کنٹرول باقی نہیں رہا، یا آپ کو بھی ان چیزوں کا سارا احساس ختم ہو گیا ہے، تاکہ ان ساری چیزوں کا جب تک جوڈیشل انکوائری نہیں ہوتی تب تک چیف الیکشن کمشنر کا وہاں اپنی پوزیشن پہ بیٹھا رہنا، اور پھر بھی دیکھیں گے وہ مناسب نہیں ہے۔ مجھے دیکھیں 2 دن تھے، سیٹرڈے اور سنڈے، ان 2 دنوں میں کیوں نہیں آپ نے پٹیشنیں سنی، کیوں نہیں الیکشن جو پٹیشنیں آپ کے پاس پڑھنے گئے، آپ کو تو دن اور رات کام کرنا چاہیے تھا، دن اور رات آپ کو باقی چیزیں تو نظر آتی ہیں، لیکن 2 چھٹیاں کر کے آپ بیٹھ گئے۔ لوگوں کا مینڈیٹ، کروڑوں لوگوں کا جو فیوچر ہے وہ ایٹ اسٹیک ہوا ہے، اور آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ آخری بات دیکھیں، آج بھی وقت ہے، ملک آپ کا تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ دی اکانومسٹ نے بڑی ایک آرٹیکل چھاپا، آپ اگر سارے دوستوں کو پڑھیے گا، وہ کہتا ہے نہ اب ان کے پاس دوست باقی رہے، نہ ہی ان کے پاس پیسہ باقی رہے، اور ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہیں جو اسے پوری تفصیل دی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں IMF آ رہا ہے مارچ میں، آج وقت ہے ملک کے لیے۔
میرے اور آپ کے ملک ہے، ہمارا محبت ہم کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، ادارے والے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ذاتی اناد، ذاتیات اور صرف ایک شخص کی دشمنی میں، وہ ہے عمران خان، اس کی دشمنی میں آپ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ آپ واپسی کے راستے آپ نے بند کر دیے ہیں۔ خدا کے لیے اس ملک کو سوچیں، 25 کروڑ عوام کا سوچیں، معاشی تباہی ہماری ہو چکی ہے اور ملک بالکل ڈیفالٹ تک پہنچ چکا ہے، دوست آپ نے پہلے ختم کر دیے ہیں، اور آپس کی چپکنش، سیاسی عدم استحکام، اس کے ذریعے جو آئے گا الیکشن میں، جو ڈاکو کو اگر آپ نے بٹھا دیا، ملک کے اوپر مسلط کر دیا، تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اور ڈیفالٹ اگر ہو گیا خدا نخواستہ، سول وار شروع